بلیٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر کے ساتھ۔ جنوبی کوریا کے طیارے کو لینڈنگ کے دوران حادثہ پیش آیا ہے۔ طیارے میں آگ لگ گئی، کم از کم 62 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق جنوبی کوریا کی قومی ایئر لائن نے طیارے حادثے میں 62 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے۔ 2 افراد کو زندہ بچا لیا گیا ہے۔ طیارے کے عقبی حصے میں موجود مسافروں کو بچانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ طیارے کو حادثہ لینڈنگ گیئر میں خرابی کے سبب پیش آیا ہے۔ طیارہ رن وے سے اتر کر رن وے کے گرد لگی باڑ سے جا ٹکرایا، جس سے طیارے میں آگ بھڑک اٹھی۔ رپورٹ کے مطابق جنوبی کورین ایئر لائن کے طیارے میں 175 مسافر اور 6 فلائٹ اٹینڈنٹ سوار تھے۔ طیارہ تھائی لینڈ کے شہر بینکاک سے واپس آ رہا تھا۔ خبر دیں گے پنجاب کے مختلف علاقوں میں شدید دھند، موٹر وے کے مختلف سیکشنز اور انٹرچینجز کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ موٹر وے پولیس کے ترجمان کے مطابق موٹر وے M5 کے سیکٹر 1 میں واقع تمام انٹرچینجز کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ موٹر وے پر شدید دھند کے باعث اسلام آباد سے لاہور تک موٹر وے بند کر دی گئی۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق سالٹ رینج کلر کہار سے اسلام آباد جانے کے لیے موٹر وے اب کھلی ہے۔ حکام کے مطابق اسلام آباد سے لاہور تک موٹر وے کے تمام سیکشنز بند ہیں۔ شدید دھند کے باعث M4 ملتان سے فیصل آباد تک بند ہے، جبکہ M5 ملتان سے سکھر تک بند کر دی گئی ہے۔ موٹر وے پولیس نے عوام سے درخواست کی ہے کہ وہ غیر ضروری سفر کرنے سے بچیں اور موجودہ موسم کے دوران احتیاطی تدابیر اختیار کریں تاکہ کسی قسم کی جانی و مالی نقصان سے بچا جا سکے۔ شہریوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اپنی گاڑیوں میں فوگ ہیڈ لائٹس کا استعمال کریں اور محدود فاصلے تک سفر کریں تاکہ اپنی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ بانی PTI ملنا چاہیں گے تو بھی سوچوں گا۔ صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ بانی PTI کی جانب سے ملاقات کے لیے مجھے باضابطہ کوئی پیغام نہیں ملا۔ انہوں نے کہا کہ اگر بانی PTI ملنا چاہیں گے تو بھی سوچ سمجھ کر فیصلہ کروں گا۔ PTI سے وفاق میں ورکنگ ریلیشن ہے، صوبائی معاملات پر ہمارا اپنا موقف ہے۔ JUI سربراہ نے مزید کہا کہ ہمارا گلہ ہے عام انتخابات 2024 میں ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی۔ انتخابات میں کچھ لوگ استعمال ہو گئے، ہم نے استعمال ہونے سے انکار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ 26ویں ترمیم میں ہم نے شخصیت کی بجائے اداروں کی مضبوطی کو مقدم رکھا۔ خیبر پختونخوا حکومت کی کہیں رٹ نظر نہیں آ رہی۔ مولانا فضل الرحمان نے یہ بھی کہا کہ مدارس کی رجسٹریشن پر طے شدہ معاملات کو خواہ مخواہ چھیڑا گیا۔ مدارس کا معاملہ خوش اسلوبی سے حل ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ DI خان، بنو اور ٹانک دہشت گردوں کے حوالے ہیں۔ ٹانک سے عدالتیں اور سرکاری دفاتر بھی DI خان منتقل ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ اگر نون لیگ کو کامیابی سے حکومت کرنی ہے تو فیصلے اتفاق رائے سے کرنے ہوں گے۔ نون لیگ کے پاس اتنی اکثریت نہیں کہ یک طرفہ فیصلے کرے۔ میڈیا سے گفتگو میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پانی ہر کسی کا بنیادی حق ہے اور پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ بے نظیر بھٹو کے منشور کے تحت آگے بڑھ رہے ہیں۔ بلاول بھٹو نے مزید کہا کہ ہم نے حکومت سازی میں وزیر اعظم کے لیے ان کو ووٹ دیا۔ ہم نے طے کیا تھا کہ چاروں صوبوں کا ترقیاتی بجٹ مل کر بنائیں گے۔ وعدہ کیا گیا کہ سندھ اور پنجاب کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے فنڈنگ دی جائے گی۔ امید ہے کہ ہماری شکایت کو سنجیدہ اور مذاکرات کے ذریعے صوبوں کے خدشات کو دور کیا جائے گا۔ بلاول بھٹو نے مزید کہا کہ اس وقت وفاقی حکومت کے پاس یک طرفہ فیصلے کرنے کا مینڈیٹ نہیں، وفاق کو صوبوں کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا۔ خبر دیں گے جماعت اسلامی کے تحت اسلام آباد میں غزہ ملین مارچ آج ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ غزہ ملین مارچ میں بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوں گے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان کا کہنا ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ فلسطین کے مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھا ہے۔ انتظامیہ پر تنقید کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ ایک طرف انتظامیہ مارچ کی اجازت دیتی ہے اور دوسری طرف تنگ بھی کیا جاتا ہے۔ ملین مارچ طے شدہ شیڈول کے مطابق ہی ہوگا۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے رہنما رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ حکومت پر باہر سے یا بانی PTI کی طرف سے کوئی دباؤ نہیں ہے۔ 2014 میں جو دھرنا ہوا تھا اس وقت بھی ایکشن لیا جانا چاہیے تھا۔
9 मई के भी फैसले बहुत पहले हो जाने चाहिए थे। फौजी अदालतों के हवाले से जो बाहर से तनकीद हो रही है उसकी कोई बुनियाद नहीं है, क्योंकि फौजी अदालतें कानून और आइन के तहत काम कर रही हैं। राना तनवीर ने अपने बयान में मजीद कहा कि सियासी मामलात मुज़ाकरात के जरिए ही हल किए जाते हैं, इसलिए मुज़ाकरात तो होने चाहिए, लेकिन ये मुज़ाकरात भी कर रहे हैं और साथ सिविल नाफरमानी की तहरीक पर भी काम शुरू हो चुका है, तो वो अपनी जगह लगे हुए हैं और कानून अपना रास्ता इख्तियार किए हुए है। अहम खबर से आगाह करेंगे। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र 2024 में 31% मजीद बढ़ गई हैं। समंदर पार पाकिस्तानियों ने जनवरी से नवंबर तक 21 अरब 58 करोड़ डॉलर पाकिस्तान भेजे। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों ने सबसे ज्यादा 7 अरब 29 करोड़ डॉलर की रकम पाकिस्तान भेजी, जो पिछले साल इसी अरसे से 38.7% ज्यादा है। मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम पाकिस्तानियों ने साल के पहले 11 माह में 6 अरब 15 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र पाकिस्तान भेजी, जो पिछले साल इसी अरसे से 55% जायद हैं। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों ने 4 अरब 71 करोड़ डॉलर, यूरोपीय यूनियन से 3 अरब 61 करोड़ डॉलर और अमेरिका से 3 अरब 44 करोड़ डॉलर पाकिस्तान भेजे गए। सऊदी अरब और अमारात के अलावा दीगर खलीजी मुल्कों से 3 अरब 17 करोड़ डॉलर पाकिस्तान भेजे गए। ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया भी पाकिस्तान से बाहर नौकरी ढूंढने वालों की अहम मंजिल बनने लगे। साल के पहले 11 माह से ऑस्ट्रेलिया से 67 करोड़ डॉलर की रकम पाकिस्तान भेजी गई। मलेशिया से आने वाली रकम रिकॉर्ड 97% इजाफे के साथ 16 करोड़ 82 लाख डॉलर हो गई। शहर कायद से खबर शामिल करेंगे। पारा चिनार और कुरम के रास्तों की बंदिश के खिलाफ कराची के मुख्तलिफ मकामात पर मजहबी जमात के धरने जारी हैं। पारा चिनार और अपर कुरम में रास्तों की बंदिश के खिलाफ कराची के मुख्तलिफ मकामात पर मजहबी जमात के धरने आज तीसरे दिन भी जारी हैं। मजहबी जमात की जानिब से नुमाइश चौरंगी, नाता खान, मलिर 15, शारा फैसल, अंचोली सोसाइटी, नाजमाबाद नंबर 1 और कामरान चौरंगी पर धरने जारी हैं। यूनिवर्सिटी रोड, इतवार बाजार, सरजानी टाउन, नेशनल हाईवे और 5 स्टार चौरंगी पर भी धरने जारी हैं। धरनों के बायस सड़कें बंद हैं, जबकि ट्रैफिक के शदीद दबाव से शहरियों को परेशानी का सामना है। कतर और मिस्र की सालसी में गजा जंग बंदी मुआहदे की कोशिशें जारी हैं। कतरी वजीर आजम और वजीर खारजा ने हमास के वफ्द से मुलाकात की। कतरी वजारत खारजा के मुताबिक हमास रहनुमा खलील अल हया की क़यादत में हमास वफ्द ने कतरी वजीर आजम से मुलाकात की है। तर्जुमान के मुताबिक कतरी वजीर आजम और हमास वफ्द के दरमियान जंग बंदी मुआहदे पर तबादला ख्याल हुआ। कबल अजी हमास ने अपने बयान में कहा था कि इसराइल की तरफ से आयद की जाने वाली नई शराइत के बायस जंग बंदी मुआहदे में ताख़ीर हो रही है। खबर देंगे। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त की है कि टिकटॉक पर पाबंदी लगाने से मुतालिक कानून के निफाज को मौखर किया जाए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि टिकटॉक पर पाबंदी लगाने या उसे फरोख्त पर मजबूर करने से मुतालिक कानून के निफाज को मौखर किया जाए। ट्रंप ने कहा वो चाहते हैं कि सदारत के ओहदे का हलफ उठाने के बाद उनके पास इस मसले के सियासी हल के लिए वक्त हो। वाज़ेह रहे, सदर बाइडन की जानिब से दस्तखत करदा कानून के मुताबिक चीनी कंपनी बाइडांस टिकटॉक को किसी अमरीकी कंपनी को फरोख्त कर दे। बसूरत दीगर 19 जनवरी से अमरीका में टिकटॉक पर पाबंदी होगी। अमरीकी अदालत इस मामले पर 10 जनवरी को समाअत करेगी, जबकि 9 मुंतखब सदर ट्रंप 20 जनवरी को अपना ओहदा संभालेंगे। अहम खबर से आगाह करेंगे। इस्राएली मीडिया ने हमास सरबराह इस्माइल हनिया के ईरान में कत्ल के मंसूबे से मुतालिक खुफिया रिपोर्ट की कुछ तफसीलात सामने लाने का दावा किया है। इस्राएली मीडिया ने खुफिया रिपोर्ट के मुंदरजात बताते हुए दावा किया है कि हमास रहनुमा इस्माइल हनिया के कत्ल की महीनों तक मनसूबाबंदी की गई, मगर जिस रात उन्हें कत्ल किया जाना था उस वक्त उनके कमरे का AC यूनिट टूट गया था, जिस पर वो काफ़ी देर तक अपने कमरे से बाहर किसी दूसरे कमरे में चले गए थे। इस्राएली मीडिया के मुताबिक AC यूनिट
کے ٹوٹنے اور اسماعیل ہنیہ کے کمرے سے باہر نکل جانے کے بعد قتل کا منصوبہ بگڑ گیا تھا، کیونکہ انہیں قتل کرنے کے لیے ایک چھوٹا ریموٹ کنٹرول بم ہنیہ کے کمرے میں رکھا گیا تھا جو انہیں اسی صورت میں نقصان پہنچا سکتا تھا جب وہ کمرے میں موجود ہوتے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کافی دیر بعد کمرے کا اے سی ٹھیک کیا گیا اور اسماعیل ہنیہ کمرے میں واپس آ گئے، جس کے بعد رات 1:30 پر ریموٹ کنٹرول بم دھماکہ کیا گیا۔ چند دن قبل اسرائیلی وزیر دفاع کرز نے بھی اسماعیل ہنیہ کو قتل کرنے کا باقاعدہ اعتراف کیا تھا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت